السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ام المؤمنین ام سلمۃ ہند بنت ابی امیۃ حذیفۃ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، حضرت ام المؤمنین ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ حذیفہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءٌ، کہ تمہارے اوپر ایسے حاکموں کو، ایسے لوگوں کو حکمراں بنایا جائے گا، تمہارے اوپر ایسے حاکموں کو متعین کیا جائے گا، فَتَعْرِفُونَ، کہ تم ان کے کچھ کاموں کو پسند کرو گے، وَتُنْكِرُونَ، اور کچھ کاموں کو ناپسند کرو گے، فمن کرہا، تو جس نے ان کے کاموں کو، ان کے کرتوتوں کو برا سمجھا، فقد بریا، تو وہ بچ گیا، بری ہو گیا، ومن انکرا، اور جس نے انکار کیا یعنی تنقید کی، اعتراض کیا، فقد سلما، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، محفوظ کر لیا، ولیکن من رضی وتابع، لیکن جو آدمی راضی ہو گیا اور ان کی بات مانی، ان کی پیروی کی، تو وہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اب اس حدیث کا معنی کیا ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الا نقاتلہم، کیا ہم ان سے قتال نہ کریں، لڑائی نہ کریں، جہاد نہ کریں؟ قالا، تو آپ نے فرمایا، لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تمہارے اندر نماز کو قائم کرے تو ان سے لڑائی جھگڑا مت کرنا، ان سے اختلاف پیدا مت کرنا۔ اب معنی ہو، اس کا معنی کیا ہے؟ محدثین اس کا معنی بیان کر رہے ہیں، من کرہ بقلبہ، یعنی جس آدمی نے ان حاکموں کے کاموں کو برا سمجھا۔ ایک آدمی کسی شہر کا حاکم ہے، کسی دیش کا، کسی ملک کا حاکم ہے، بادشاہ وقت ہے مسلمانوں کا، تو من کرہ بقلبہ، تو کسی مسلمان نے اس کے برے عمل کو اپنے دل سے برا جانا، ولم یستطع انکارا بید، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں روک سکا، ولا لسان، نہ زبان سے روکا اس نے، فقد بریا من الاسم، تو وہ انسان جو ہے گناہ سے بچ گیا، اس نے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ کر لیا، بری کر لیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی حاکم وقت ہے، بادشاہ وقت ہے، وہ آدمی کچھ غلط کام کر رہا ہے، بادشاہ ہونے کے بعد، حاکم ہونے کے بعد، ذمہ دار ہونے کے بعد، اب ہم میں سے کسی نے یا آپ نے دیکھا کہ یہ کام تو صحیح نہیں ہے، تو ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کام کو روک سکیں، لیکن ہم نے اس کام کو برا جان لیا اپنے دل کے اندر، تو گویا کہ ہم اس برائی سے محفوظ ہو گئے، بچ گئے، بری ہو گئے۔ ومن انکر بحسب طاقتہ، اور جس آدمی نے اپنی طاقت کے اکارڈنگ، اپنی طاقت کے اعتبار سے اس برائی کو روکا، انکار کیا، فقد سلم من ہذہ المعصیۃ، تو اس آدمی نے اپنے آپ کو اس نافرمانی سے بچا لیا۔ مثلا ایک آدمی جو ہے گناہ کر رہا تھا، حاکم ہونے کے بعد غلط کام کر رہا تھا، تو عوام نے، کسی عام آدمی نے اپنے حاکم کو دیکھا غلط کام کرتے ہوئے، تو اس نے بادشاہ کو روکا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب آپ صحیح بخاری کتابوں میں عیدین پڑھیں گے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، غالباً مروان کا واقعہ ہے، آپ بخاری دیکھ لیجیے گا کتابوں عیدین، تو عید کے دن جو خطبہ ہوتا ہے وہ بغیر ممبر کے ہوتا ہے، عیدگاہ کے اندر ممبر رکھا نہیں جاتا ہے، بغیر ممبر کے خطبہ دیا جاتا ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن وہ بادشاہ، وہ حاکم جو ہے ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینے جا رہا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری نے منع کیا، روکا، یہاں تک کہ بادشاہ کے دامن کو پکڑنے کے بادشاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول کا یہ حکم نہیں ہے، تو حضرت ابو سعید خدری میں اس حاکم کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی طاقت تھی، تو انہوں نے کوشش کی روکنے کی، لیکن حاکم وقت نے ہاتھ کو جھٹک کے اور منبر پہ چڑھ گیا۔ تو یہ ومن انکر بحسب طاقت ہی، جس نے اپنی طاقت کے مطابق حاکم وقت کو برائی سے روکا، اس نے اپنے آپ کو اس نافرمانی سے بچا لیا۔
تو اس کا معنی یہ ہے ومن رضی بفعلہم، اور جو آدمی ان کے فعل سے، ان کے کام سے راضی ہے، وتابعہم، اور وہ ان کی اس بات میں پیروی کرے. مثال کے طور پہ حاکم وقت نے کوئی غلط کام کیا، برا کام کیا، اب کسی آدمی نے اس کام کو دیکھا تو اس پہ راضی ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ تو بڑے آدمی ہیں، حاکم وقت ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ان کی بات مانی، فہو عاصی، تو وہ گنہگار ہے، نافرمانے. کیوں؟ کیونکہ اس نے حاکم وقت کو برا کام دیکھتے ہوئے ان کی بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، ان کو غلط کام سے روکا نہیں. تو یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے. معلوم یہ ہوا اگر کوئی آدمی کسی انسان کو غلط کام کرتا ہوا دیکھے تو کوشش کرے ہاتھ سے روکنے کی، اگر یہ بھی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم دن کے اندر برا جان لے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی قال، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، ایاکم بچو، والجلوس بیٹھنے سے، فی الطرقات راستوں میں بیٹھنے سے بچو. فقالوا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا ما لنا من مجالسنا بدن، ہمارے لیے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے. کیوں؟ نتحدث فیہا، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، جب تم مجلس میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو سنو، فَأَعْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، راستے کو اس کا حق بھی دیا کرو. اللہ اکبر. قربان جائیے اسلامی دین پر، اسلامی شریعت پر کہ کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا دین اسلام ہے. کیا فرمایا؟ راستوں میں بیٹھنا چاہتے ہو تو راستوں کا بھی حق دیا کرو. اللہ کا حق، کتابوں کا حق، رسولوں کا حق، فرشتوں کا حق، انسانوں کا حق، رشتہ داروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، پرندوں کے حقوق، یہ تو ہے. راستے کا بھی حق ہے اسلام کے اندر. کسی بھی دھرم کے اندر، کسی بھی مذہب کے اندر یہ کوالٹی، یہ خوبی موجود نہیں ہے جو صرف اسلام مذہب کے اندر موجود ہے. قالوا، صحابہ نے کہا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے کا حق کیا ہے یہ بتائیے. قال، آپ نے فرمایا غض البصر، پہلا حق نگاہیں نیچی رکھنا، وکف الاذی، دوسرا حق راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. ورد السلام، کسی آدمی نے آپ کو سلام کیا تو اس کے سلام کا جواب دینا، یہ تیسرا حق ہے. والامر بالمعروف، چوتھا حق ہے اچھی بات کا حکم دینا. والنہی عن المنکر، پانچواں حق ہے بری بات سے منع کرنا. یہ وہ حقوق ہیں جو شریعت نے راستے کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں. اگر آپ راستے میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ میں، ساتھیوں کے ساتھ میں باتیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 5 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، تب جا کے آپ راستے کا حق ادا کر سکتے ہیں. وعن ابی سعید حسن بصری، حضرت ابو سعید حسن بصری اپنے زمانے کے بڑے مشہور محدث ہیں. کہتے ہیں کہ ان اعیذ ابن عمرو رضی اللہ عنہ، کہ اعیذ ابن عمرو دخل انا عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے. فقال، اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہا اے بنیا، اے بچے، اے بیٹے، انی سمعت رسول اللہ یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان شر الرعاء الحطمۃ، سب سے زیادہ بدترین حاکم، حکمراں وہ ہے جو عوام پہ، رعایا پہ سب سے زیادہ سختی کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو عہدہ دے دیا، ذمہ داری دے دی، بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا. اب وہ حاکم بننے کے بعد عوام پہ، لوگوں پہ سختی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، تو سب سے بدترین حاکم ایسا انسان ہے. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اے بچے، اے بیٹے، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو ان میں ہونے سے بچنا، تو ان میں سے مت ہو جانا. فَقَارَنَهُ، تو عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسن بصری سے کہا اجلس، بیٹھ جاؤ. فَإِنَّمَا أَنْتَ مِن نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بےہودہ بات عبید اللہ ابن زیاد نے کہی، کیونکہ وہ حاکم وقت تھا، بادشاہ وقت تھا، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی. بیٹھ جائیے، آپ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا،
भूसा हो। भूसा का क्या मतलब अब इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। फकाना, तो हसन बसरी ने कहा वहन कानत लहुम नुखानतुन, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में भी ऐसे लोग हैं जिनको भूसा कहा जाए या जिनको भूसा कहा जा सके। इन्नमा कानत नुखानतु बअदहुम फी गैरिहिम, हकीकत ये है बल्कि भूसा तो वो लोग हैं जो इनके बाद होंगे और इनके अलावा है। क्या मतलब? मतलब ये है कि उबैदुल्लाह इब्न जियाद के पास हसन बसरी आए, उनको नसीहत की और कहा कि बेटा, हाकिम बनने के बाद आम तौर पे ऐसा होता है कि आदमी जो है, हाकिम जो है, अपनी आवाम पे, रियाया पे ज्यादती करता है, जुल्म करता है। तुम अपनी आवाम का ख्याल करना, उन पे ज्यादती मत करना, उनके हुकूक को अदा करना। बड़ी अच्छी बात कही थी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो इब्न जियाद ने क्या कहा, तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का भूसा हो, यानी जिस तरह से आटा छानने के बाद भूसी बाकी बच जाती है, कहा कि तुम्हारी हैसियत भी बस ऐसे ही है, तुम कुछ नहीं हो। कहा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में ऐसा कहते हो। यानी क्या फरमाया, वहन कानत लहुम नुखानतुन, और क्या अल्लाह के रसूल के सहाबा में ऐसे लोग हैं जिनको भूसा कहा जा सके, भूसा कहा जाए। तो उबैदुल्लाह इब्न जियाद को डांटा हसन बसरी ने, कहा कि हकीकत में भूसा तो वो लोग हैं जो उन सहाबा के बाद पैदा होंगे जैसा कि तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे अंदर अकल है, तुम्हारे अंदर ऐसी वैसी बातें हैं। तो मालूम यह हुआ इस हदीस से कि अगर हाकिम वक्त गलत बात कह रहा हो, गलत बात कर रहा हो, अगर तुम्हारे अंदर ताकत है हाथ से या जबान से रोकने की, तो रोक देना चाहिए। जैसा कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सामने सही बात कही और उसको बेहतरीन जवाब दिया। अन अबी सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी क़ाल, हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया, अफ़ज़लुल जिहाद, सबसे अफजल सबसे बेहतर जिहाद ये है। जिहाद क्या है? कलिमतो अदलिन, इंसाफ की बात कहना। कहां पर? इंदा सुल्तानिन जाइरिन, किसी जालिम व जाबिर बादशाह के सामने, ये सबसे अफजल जिहाद है। एक आदमी बादशाह है, हाकिम वक्त है, और वो अवाम पे ज्यादतियां करता है, जुल्म करता है, अवाम को सताता है, परेशान करता है। तो ऐसे बादशाह के सामने, हाकिम के सामने हक बात कह देना, ये सबसे अफजल जिहाद है। अल्लाहु अकबर। इसलिए आज हमें जरूरत है इस बात की कि अगर कोई आदमी गलत बात कहता है, अगर हमारे अंदर ताकत है हक बात कहने की, तो हमें कह देनी चाहिए। ये सबसे बेहतर जिहाद है, ये सबसे अफजल जिहाद है। ये अन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर, आपकी चहेती प्यारी बेटी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अल्लाह के रसूल के निकाह के अंदर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाद सबसे चहेती, सबसे प्यारी बीवी, अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा पसंदीदा। इनके वालिद मोहतरम अबू बकर कहते हैं, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन्नकुम तक़राऊना हाज़िहिल आयता, कि बेशक तुम लोग ये आयत पढ़ते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़न्न इज़ा इह्तदैतुम, कुरान मुक़द्दस की आयत है। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर अपनी जानों की फिक्र लाजिम है, यानी अपनी जानों की फिक्र किया करो, अपनी जानों का ख्याल रखो। जैसे अल्लाह ने सूरह तहरीम में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, खुद भी बचो, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। तो क्या कहा? अलैकुम अनफुसकुम, तुम पर अपनी जानों की फिक्र लाजिम है, अपनी जानों का ख्याल करो, अपनी जानों की फिक्र करो, यानी उन्हें गुमराही से, बिदअत से कैसे बचाना है, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। मन ज़न्ना यज़ुर्रुकुम मन ज़न्ना इज़ा इह्तदैतुम, जब तुम हिदायत पा चुके हो, हिदायत पर आ चुके हो, हिदायत याफ्ता हो, तो कोई गुमराह इंसान तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सके। फायदा क्या होगा? जब तुमने ये बात समझ ली कि हमें अपनी जानों को बचाना है, अपनी जानों की फिक्र करनी है, तो कोई भी गुमराह आदमी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तुम्हें अपनी जान की फिक्र है, तुम्हें अपने आप को बचाना है, अपने आप को सीधे रास्ते पर लेके जाना है। व इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना है, इन्नन्नास इज़ा रअउ ज़ालिमा, बेशक लोग जब जालिम को देखें, क्या देखें?
کہ ظالم کسی پہ ظلم کر رہا ہے، فلم یاخذوا علی یدیہ، اور ان لوگوں نے ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر ظالم کو ظلم سے نہیں روکا، اس کے ہاتھوں کو نہیں پکڑا۔ ہمارے اندر طاقت تھی ظالم کو ہاتھ سے روکنے کی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ظالم کو نہیں روکا۔ پیارے نبی نے فرمایا اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی عذاب میں لپیٹ لے، عذاب میں گرفتار کر دے۔ تو اس لیے یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے روکنے کی تو ہاتھ سے روک دینا چاہیے۔ اگر آپ نہیں روکتے ہیں طاقت ہونے کے بعد بھی، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم پر اپنے عذاب کو نازل کر دیتا ہے اور پوری قوم کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ باب تغلیظ عقوبتی من امر بمعروف او نہی عن منکر وخالف قوله فعله، یہ باب جو اب شروع ہو رہا ہے، اس باب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بڑا اہم باب ہے یہ۔ اس آدمی کی سخت سزا کا بیان، بڑی سزا کا بیان، جو اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے منع کرے، لیکن خود اپنی بات کی مخالفت کرے۔ اچھی بات کا حکم دیتا ہے لیکن خود اچھی بات پہ عمل نہیں کرتا، بری بات سے منع کرتا ہے، روکتا ہے، لیکن خود برے کام کرتا ہے، ایسے انسان کا بیان۔ اللہ نے فرمایا اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ تو اللہ نے کیا بتایا کہ یہاں ایسے انسانوں کا ذکر ہے جو اچھی باتوں کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود ان اچھی باتوں پہ عمل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے ایماندارو، لم تقولون، ایسی بات کیوں کہتے ہو، ما تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے یہاں یہ بڑی ناراضگی والی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو یہ بات ناراض کر دیتی ہے۔ کسی آدمی نے آپ سے کہا کہ نماز شروع کی، بھائی نماز پڑھیے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ کسی کی داڑھی نہیں ہے، داڑھی کا حکم دیا، رکھیں گے انشاءاللہ۔ یا آپ نے کسی آدمی سے کہا کہ میرے بھائی یہ غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے، اس سے بچیے، آپ اپنے آپ کو بچائیے، یہ بدعت ہے، لیکن پتہ چلا کہ آپ نے اس آدمی کو تو روک دیا لیکن آپ خود اس بدعت کو انجام دے رہے ہیں۔ آپ تعویذ گنڈے سے منع کر رہے ہیں لیکن خود تعویذ بنا کے دے رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ ہے کہ ایسی بات نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی بات کو نقل کیا، فرمایا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ، اور میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا ان باتوں کی اندر جن باتوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ میں جس بات سے تم کو روک رہا ہوں میں اس بات کی مخالفت نہیں کروں گا، بلکہ میں تو تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری سپورٹ کروں گا کہ تم بری بات سے رک جاؤ، بچ جاؤ۔ میں تمہیں منع کر رہا ہوں بری بات سے تو تمہیں باز آ جانا چاہیے، میں بھی بچوں گا اس بات سے۔ میں تمہیں اچھی بات کا حکم دے رہا ہوں، تم بھی اس اچھی بات پہ عمل کرو، میں بھی اچھی بات پہ عمل کرتا ہوں۔ اب حدیث دیکھیں، وعن ابی زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم قال، حضرت ابو زید اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت اسامہ ابن زید اللہ کے رسول کے بڑے چہیتے، بڑے پیارے تھے، یاد رکھیے گا۔ اور زید ابن حارثہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانا پوسا تھا، آپ کی تربیت کی تھی، اور زینب بنت جحش سے آپ نے زید ابن حارثہ کا نکاح کیا تھا۔ اور اس کے بعد زید ابن حارثہ سے نکاح ہونے کے بعد حضرت زینب کی طلاق ہوئی تھی ان سے، زید سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے زینب بنت جحش کا نکاح کروا دیا تھا۔ یہ پورا واقعہ 22ویں پارے کے اندر دوسرے پیج پر سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں موجود ہے، آپ وہاں جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہی وہ زید ابن حارثہ ہیں جن کا اللہ رب العالمین نے نام خصوصی طور پہ قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ تقریباً 1,44,000 صحابہ دنیا کے اندر موجود تھے
اس زمانے کے اندر حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کسی صحابی کا نام قرآن میں نہ لے کے صرف ایک صحابی کا نام قرآن میں ذکر کیا ہے، حضرت زید کا۔ فلما قضا زید منہا، جب زید نے حضرت زینب بنت جہش سے اپنی خواہش پوری کر لی، وطر بیوی سے صحبت کی، بیوی کے پاس گئے، زوجنا کہا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طلاق کے بعد ہم نے ان سے نکاح آپ کا کر دیا۔ تو یہ وہ تنہا صحابی ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، جن کا نام اللہ نے بیان کیا ہے۔ باقی تمام صحابہ کا نام اجمالاً قرآن میں آیا ہے شارٹ، جیسے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تمام صحابہ سے راضی ہو گیا، صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ سے روایت کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، یؤتی برجل یوم القیامۃ، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، تو اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، فتندلق اقطاب بطنہ، تو اس کے پیٹ کی اتڑیاں باہر نکل کے گر جائیں گی، آ جائیں گی، فیدور بہا کما یدور الحمار فی الرحا، تو وہ اتڑیاں ایسے گھومیں گی جیسے گدھا چکی کے ارد گرد گھومتا ہے، چکی میں گھومتا ہے۔ ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا گیا، ذرا اندازہ کیجئے گا، احساس کیجئے گا، جہنم میں جانے کے بعد اس کی پیٹ کی اتڑیاں اتنی ایسے باہر گریں گی آ کے اللہ کے عذاب کی وجہ سے کہ جیسے گدھا چکی میں گھومتا ہے تو وہ اتڑیاں ایسے گھومیں گی اس کی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی جہنم سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، اصل چیز اب ہے، اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ فَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ، اس کے بعد جمع ہو جائیں گے، اہل النار، جہنم والے، جہنم کے لوگ، فَيَقُولُونَ، وہ جہنمی کہیں گے، یا فلان، اے فلاں، مانا کا تجھے کیا ہو گیا، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا، أَلَمْ تَكُ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، کیا تو ہمیں اچھی باتوں کا حکم نہیں دیتا تھا، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری باتوں سے نہیں روکتا تھا، فَيَقُولُ، تو وہ کہے گا بنا کیوں نہیں، كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، میں اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، وَلَا آتِيهِ، لیکن خود اچھے کام نہیں کرتا تھا، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے منع کرتا تھا، روکتا تھا، وَآتِيهِ، لیکن خود برے کام کرتا تھا، برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ایک انسان کو جہنم کے اندر ڈالا گیا، پھینکا گیا، اس کی اتڑیاں باہر آ گئی نکل کے پیٹ کے اندر سے۔ یہ وہ انسان تھا جو دنیا میں لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا، لیکن خود اچھی باتوں پہ عمل نہیں کرتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا لیکن خود برائیاں کیا کرتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اچھی باتوں کا حکم دینا ہے، خود بھی کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ باب الامر باداء الامانۃ، امانتوں کو ادا کرنے کا بیان۔ اللہ نے فرمایا امانت، کسی آدمی نے آپ کے پاس اپنا کوئی سامان رکھ دیا، وہ اس کی امانت ہے۔ آپ کا پڑوسی گھر پہ نہیں ہے، اس کی بیوی بچے گھر پہ موجود ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ امانت ہے آپ کے لیے۔ لیکن یہاں جو امانت کی بات ہو رہی ہے وہ امانت جو کسی انسان کے پاس ہوتی ہے، اور کوئی آدمی کسی انسان کے پاس اپنی چیز کو، اپنے سامان کو رکھوا دیتا ہے، وہ امانت ہے۔ ان اللہ یأمرکم، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو، امانت والوں کو ان کی امانتیں دے دیا کرو، ان تؤدوا الامانات، کہ امانتیں لوٹا دیا کرو، دے دیا کرو، الی اہلھا، امانت والوں کو، جن کی امانتیں ہیں ان کو واپس کر دیا کرو۔ فرمایا انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض، آسمانوں پر، زمین پر، والجبال، پہاڑوں پر، فابین ان یحملنھا، تو آسمان نے، زمین نے، پہاڑوں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منھا، اور وہ اس سے ڈر گئے، کانپ گئے، لرز گئے، وحملھا الانسان، انسانوں نے اس امانت کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بہت ہی زیادہ نادان ہے۔ یہاں امانت، قرآن مقدس، اسلام کے احکام، اسلام کے عموم جو ہے، احکام جو ہے وہ امانت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس جیسی کتاب ادا کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بے شمار احکام ہم تک پہنچائے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے جیسے ہم تک پہنچے ہیں ہم ان کو امانت کے ساتھ میں، ایمانداری کے ساتھ میں، ذمہ داری کے ساتھ میں دوسروں تک پہنچا دیں۔ یہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کریں، اپنے پاس سے اس دین کے اندر باتوں کو داخل نہ کریں۔ جیسا دین ہم تک آیا اللہ کے رسول کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، ویسا ہم اس کو آگے پہنچا دیں، آگے بیان کر دیں۔ یہی امانت ہے۔ آپ نے امانت ادا کر دی، انشاءاللہ آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، جب اس کو امانت دے دی جائے تو امانت میں خیانت کر جاتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں منافق کی ہیں۔ وفی روایت، ایک حدیث کے اندر اتنی زیادتی ہے، بخاری مسلم ہی کے اندر، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، اگرچہ وہ روزہ بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھتا رہے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور یہ سمجھے، یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے، نہیں مسلمان نہیں، پھر بھی وہ منافق ہے۔ یہاں پر ایک بات یہ سمجھ لیں، بلکہ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے، اس کی ایک چوتھی نشانی بھی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، مار پٹائی ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں منافق کی ہیں، اور جس آدمی کے اندر یہ 4 نشانیاں پائی جائیں گی وہ منافق ہو جائے گا۔ تو منافق 2 طرح کے ہوتے ہیں، اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ ایک ہوتا ہے عملی منافق، جو اپنے عمل سے دکھاتا ہے کہ میں منافق ہوں، جھوٹ بولا عملی منافق ہے، وعدہ کیا وعدہ خلافی کی عملی منافق ہے، امانت اس کے پاس آئی امانت میں خیانت کر گیا عملی منافق ہے، کسی سے جھگڑا ہوا گالی گلوچ پہ اتر آیا، بدتمیزی پہ اتر آیا، عملی منافق ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے اعتقادی منافق۔ یہ اعتقادی منافق جو ہوتا ہے، اس کی زبان پہ کچھ ہوتا ہے، سینے میں کچھ ہوتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے پیج پہ کیا ہے، منافقوں کا ذکر، کہ جب یہ مومنوں کے پاس آتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ میں ہیں۔ تو اعتقادی منافق جو ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ نے سورہ 5ویں پارے میں سورہ نساء میں فرمایا، کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہاں جو منافقوں کی بات ہو رہی ہے وہ انہی منافق کی بات ہے جو اعتقادی منافق ہیں، جن کی زبان پہ کچھ ہے، سینے میں کچھ ہے۔ زبان سے کہتے ہیں مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں کفر ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو یہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ عملی منافق کی ہیں۔ اگر مسلمان اس سے توبہ کر لے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ویسے بھی اگر مسلمان نے توبہ نہیں کی ان گناہوں سے، یہ بڑے گناہ ہیں، تو بھی جہنم سے سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور انشاءاللہ وہ واپس آئے گا۔ باب تحریم الظلم والامر برد المظالم، ظلم کے حرام ہونے کا بیان، اور جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کا حکم۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے اندر طاقت ہے ہم ظلم کو روکیں۔ قرآن دیکھیں، اللہ نے فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کا نہ تو کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی یطاع کہ جس کی بات مانی جائے۔ یہ بات ہو رہی ہے قیامت کے دن کی، اور دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، کسی کا مرڈر کر دے، خون کر دے، اور وہ آدمی گرفتار ہو جائے، عدالت میں فیصلہ پہنچ جائے، تو کوئی بھی آدمی، شریف انسان، اللہ کا نیک بندہ، اس آدمی کے حق میں گواہی نہیں دے گا کیونکہ وہ ظالم ہے۔ تو اس لیے ظالموں کا نہ دنیا میں کوئی دوست ہوتا ہے نہ آخرت میں، وہاں تو کوئی ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات، وقتی طور پر آج حکومت بڑی مضبوط ہے، اور کوئی آدمی کسی کمزور آدمی کو ستا دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے، یا کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، کسی کا مکان توڑ دیتا ہے، کسی کو پریشان کر دیتا ہے، کسی کا سامان چھین لیتا ہے۔ اب آج تو حکومت ظالم ہے، تو اب آپ کے ساتھ میں انصاف کیسے ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کے مالک ہم ہیں،
جب تم میدان محشر میں ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں انصاف دلائیں گے وہاں پر. اس ظالم نے جتنا تم پہ ظلم کیا ہوگا تمہارا سارا انصاف وہاں ہوگا. تمہاری جو ہے برائیاں بدیاں اس ظالم پہ نہ دی جائیں گی اور اس کی تمام نیکی اچھائیاں تمہیں سونپ دی جائیں گی اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. تو اگر ہمیں یہاں انصاف نہیں مل سکا تو انشاءاللہ قیامت کے دن انصاف ضرور ہوگا. ایک جگہ فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ فَمِنْهَا حَدِيثُ أَبِي ذَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِي آخِرِ بَابِ الْمُجَاهَدَةِ, کہ ہے کہ اس تعلق سے کئی احادیث ہیں اور ایک حدیث تو اس تعلق سے پیچھے گزر چکی ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باب مجاہدہ کے اندر, وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جو آپ کے پاس یہ مختصر ریاض الصالحین ہے, اس مختصر ریاض الصالحین کے اندر حدیث نمبر 70 پہ باب مجاہدہ میں ایک روایت گزر چکی ہے اسی ظلم کے تعلق سے, وہاں پہ اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ اور احادیث ہیں وہ دیکھیے آپ. وعن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ قال, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم, ظلم سے بچو. فإن الظلم, بے شک ظلم, ظلمات, اندھیروں کا سبب ہوگا یوم القیامت, قیامت کے دن. واتقوا الشح, بخیلی سے بچو. شح, بخیلی. فإن الشح اہلک من کان قبلکم, اس لیے کہ شح نے, بخیلی نے, اہلک, ہلاک کر دیا, برباد کر دیا, من, ان لوگوں کو, کان قبلکم, جو تم سے پہلے تھے. حملہم, اس شح نے, بخیلی نے, حملہم, ان کو ابھار دیا, آمادہ کر دیا, علی, اس بات پر, ان سفکوا دماءہم, کہ وہ اپنے خونوں کو بہا دیں, اور انہوں نے اپنے خونوں کو بہا دیا. وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ, اور انہوں نے حرام چیزوں کو بھی حلال سمجھ لیا. کیا مطلب؟ یعنی ظلم جو ہے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی پہ آمادہ کرتی ہے, اس لیے آدمی کو ظلم سے بچنا چاہیے, بخیلی سے بچنا چاہیے. یہ بخیلی انسانوں کو زیادتی پر آمادہ کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس جو ہے مال و دولت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, اور آپ کو چاہیے تو آپ کسی پہ زیادتی کریں گے, کسی کو ماریں گے, پیٹیں گے, آپ کسی کے خون کو حلال سمجھ کر اس کو مار دیں گے, اس کا سارا سامان چھین لیں گے اور اس کو اپنے پاس سیو کر دیں گے اس کو. تو اس چیز سے آپ کو بچنا ہے, کسی پہ زیادتی نہیں کرنی ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے. یہاں کرو گے تو وہاں دینا پڑے گا. ابھی آگے حدیث آ گئی ہے, بڑی پیاری حدیث ہے جس سے انشاءاللہ ہم سب کی آنکھیں کھل جائیں گی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا, من ظلم, جس نے ظلم کیا, قید شبر من الارض, ایک بالشت برابر زمین ہتھیا کر, چھین کر کسی پر ظلم کیا, طوقہ من سبع ارضین, تو اس کو 7 زمینوں کا طوق بنا کے پہنا دیا جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے حدیث کا کہ اگر کسی انسان نے آپ سے یا کسی سے ایک بالشت زمین چھین لی دنیا کے اندر, ایک بالشت کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک بالشت زمین چھین لی تو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے, 7 زمین بنائے ہیں, جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں. یاد رکھیے آپ, یہ پوائنٹ کی بات ہے اور جانکاری کی بات ہے. تو یہ 7 زمینیں جو ہے, ایک زمین تو ہے جس پہ ہم چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, بستے ہیں, کھیتی باڑی کرتے ہیں, رہتے ہیں, یہ ایک زمین ہے. اس کے نیچے 6 زمینیں اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ 6 زمینوں کا طوق بنا کے, ایک جو ہے پٹا بنا کے اس انسان کے گلے میں ڈال دے گا قیامت کے دن جس نے ایک بھائی کی زمین کو ہتھیایا ہوگا. کیا اس بوجھ کو اٹھا سکتے ہو؟ برداشت کر سکتے ہو؟ برداشت کر پاؤ گے؟ ہرگز نہیں. تو اس لیے کسی پہ زیادتی مت کرنا, کسی کی زمین کو مت چھیننا, کسی کے پیسے, کسی کا حق مت مارنا. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی نے فرمایا, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لیملی, ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, للظالم, ظالم کو, فاذا اخذہ, پھر جب اس کو پکڑتا ہے, پکڑنے پہ آتا ہے, لم یفلت, تو پھر اس کو موقع نہیں دیتا, اس کو چھوڑتا نہیں. ثم قرأ, پھر آپ نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ,
इसी तरह से तुम्हारे रब की पकड़ गिरफ्त होती है इज़ा अखज़ल क़ुरा, जब वो बस्ती वालों को पकड़ता है, वही ज़ानिबतुन, जबकि वो ज़ालिम व जुल्म करने वाले हो। इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक है, बड़ी खतरनाक है। तो मालूम यह हुआ कि जो बस्ती या जो बस्ती वाले किसी इंसान पर ज्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको ढील देता है थोड़ी बहुत के ये बस्ती वाले मान जाए, ये इंसान बाज आ जाए। लेकिन जब वो बाज नहीं आता है तो अल्लाह ताला उनको ऐसे पकड़ता है, फिर उनको छोड़ता नहीं है, बर्बाद कर देता है। तो इसलिए हम सबको जुल्म से बाज रहना है, अपने आप को बचाना है। वअन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत मुआज़ से रिवायत कहते हैं, बासनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा। कहाँ भेजा था? आपने हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ रवाना किया था। फ़क़ाला, तो कहा, इन्नका ताती क़ौमन मिन अहलिल किताब, ए मुआज़ तुम अहले किताब की कौम के पास जा रहे हो। फ़दउहुम इला शहादती अन्ना इलाहा इल्लल्लाह, जब वहां पहुंच जाओ तो सबसे पहले उनको इस बात की दावत देना कि अल्लाह, इस बात की दावत देना कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अन्नी रसूलुल्लाह, और ये कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फ़इन्हुम अताउन, जब वो तेरी इताअत करने, इस बात में मानने, फ़आलिहुम, तो उनको बताना, खबर देना, अन्नल्लाह क़द इफ्तरज़ अलैहिम ख़म्स सनवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैलतिन, जब वो तौहीद को मानने तो उनको बताना कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं। फ़इन्हुम अताउन ज़ालिक, जब वो इसमें भी तेरी बात मानने, फ़अलिहुम, तो उनको बताना, खबर देना, अन्नल्लाह क़द इफ्तरज़ अलैहिम सदक़तन, कि अल्लाह ने उन पर ज़कात को फर्ज करार दिया है। यहाँ सदक़े से मुराद ज़कात है। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सूरह तौबा के अंदर। गालिबन आयत नंबर 60 है सूरह तौबा की, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई, कि बेशक सदका, सदक़े से मुराद है ज़कात है, कि ये ज़कात जो है ये गरीबों मिस्कीनों के लिए 8 किस्म के लोग हैं। आप वहां सूरह तौबा के अंदर आयत नंबर 60 में पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात को फर्ज करार दिया है। तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, जो उनके अमीरों से वसूल की जाएगी, फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, और उनके गरीबों पर तक़सीम कर दी जाएगी। ये ज़कात है, अमीरों से वसूला जाता है और गरीबों के अंदर तक़सीम कर दिया जाता है। फ़इन्हुम अताउन ज़ालिका, ए मुआज़, अगर वो अहले किताब तुम्हारी ये बात भी मान लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नमाजों की पाबंदी करें और ज़कात भी दें, ज़कात भी अदा करें, फ़इय्याक व कराइम अमवालिहिम, तो उनके उम्दा और बेहतरीन माल लेने से बचना, जो उनके खूबसूरत उम्दा माल है उनको लेने से बचना। वो तुझे कोई तोहफा देना चाहे, कोई गिफ्ट देना चाहे, उनका वो तोहफा, वो गिफ्ट मत लेना, उससे बचना। वत्तक़ी दावतल मज़लूमी, और मज़लूम की बद्दुआ से बचना। प्यारे नबी ने फरमाया, फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाबुन, क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान बीच में कोई पर्दा नहीं होता है। अगर मज़लूम ने अल्लाह से बद्दुआ कर दी, तुम्हारे खिलाफ अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा दिए, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम खतरे में पड़ जाओगे, तुम नाकाम बन जाओगे। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि हमें किसी पर ज्यादती और जुल्म नहीं करना चाहिए, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। वअन अबी हुमैद अब्दुर्रहमान इब्न साअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हजरत अबू हुमैद अब्दुर्रहमान बिन साअद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत कहते हैं, ये हजरत अबू हुमैद सादी, ये वो सहाबी हैं जिन्होंने तकरीबन 11 सहाबा के सामने, 10 या 11 सहाबा के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज सहाबा को पढ़ के दिखाई थी। और तमाम सहाबा ने कहा था कि बेशक तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को पढ़ा है। इनका ये नमाज वाला वाक़या सही बुखारी के अंदर और अबू दाऊद किताबुस सनात के अंदर गालिबन हदीस नंबर 730 पर मौजूद है। बाकी इंशाअल्लाह मैं आपको देख के सेंड कर दूंगा। फरमाया, इस्तामला अन्नबी रजुलन मिनल अज़दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अज़द के एक आदमी को जिम्मेदार बनाया, हाकिम बनाया। युक़ालु लहू इब्नुल मुतबिय्यती अला सदक़ती, जिसको इब्ने मुतबिया कहा जाता था।
صدقے پر زکوٰۃ پر ذمہ دار بنایا، عامل متعین کیا کہ آپ کو زکوٰۃ کا پیسہ وصول کر کے لانا ہے، لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے اور بیت المال میں لا کے جمع کر دینی ہے۔ فلما قدم، جب یہ زکوٰۃ وصول کر کے آیا تو کہا ھذا لکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مال ہے، وھذا، اور یہ مال جو ہے اہدیہ الیہ، مجھے تحفے میں دیا گیا ہے۔ کیا کہا اس آدمی نے؟ اللہ کے رسول یہ مال آپ کا ہے جو میں نے زکوٰۃ کا وصول کیا ہے، لیجئے، اور یہ جو میرے پاس دوسرا مال ہے یہ مجھے تحفے دیے گئے وہاں پر جہاں میں زکوٰۃ وصول کرنے گیا تھا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے رسول منبر پہ کھڑے ہوئے، فحمد اللہ، اللہ کی تعریف بیان کی، واسطہ ہے اللہ کی ثنا بیان کی، ثم قال، پھر کہا آپ نے، اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، تعریف کے بعد، فإنی استعمل رجلا منکم علی العمل، کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو امیر بناتا ہوں، حاکم بناتا ہوں یا عامل بناتا ہوں زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنے کے لیے، مما ولانی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرپرست بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے میں کسی آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کا ذمہ دار بنا دیتا ہوں کہ آپ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے لانی ہے آپ کو۔ فیاتی، تو وہ میرے پاس آتا ہے، فیقوم، تو وہ کہتا ہے، ھذا لکم، یہ تمہارا ہے، وھذا ھدیۃ، اور یہ ہدیہ ہے، اہدیۃ الیہ، جو مجھے پیش کیا گیا ہے۔ افلا جلس فی بیت ابیہ او امہ، پیارے نبی نے فرمایا جس آدمی کو میں نے زکوٰۃ کا ذمہ دار بنایا تھا پیسوں کا، جب وہ زکوٰۃ کا پیسے لے کے آ گیا اور اس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول یہ تو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور یہ تحفے طائف لوگوں نے مجھے دیے ہیں، اب سمجھیے بات کو، پیارے نبی نے فرمایا افلا جلس، یہ کیوں نہ بیٹھ گیا، فی بیت ابیہ، اپنے باپ کے گھر میں، او امہ، یا اپنے ماں کے گھر میں، یہی بیٹھ جاتا، مت جاتا، حتی تاتیہ ھدیۃہ، یہاں تک کہ وہ تحفے ہدیے اس کے پاس آتے، ان کا نہ صادقہ، یہ سچا ہے، یعنی جیسا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیزیں ہدیے میں دی گئی ہیں، تو بات ایسی نہیں ہے، اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں اگر یہ تمہیں ہدیے میں دی جاتی تو یہ ہدیہ ہوتا تمہارے پاس، تمہارے گھر پہ آتی، لیکن تمہیں یہ اس وقت دی گئی ہے جب تم زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنے گئے تھے، تو تمہیں اس لیے دیے گئے ہیں یہ تحفے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنے بھیجا ہے، اس لیے تمہیں تحفے میں دی گئی ہیں، اگر تم گھر پہ ہوتے تو تمہیں تحفے میں نہ دی جاتی۔ ورنہ اللہ کی قسم، لا یاخذ احد منکم شیئا بغیر حقہ الا لقی اللہ تعالیٰ، لوگوں جب تم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرو تو تم میں سے کوئی بھی آدمی بغیر حق کے کسی چیز کو نہ لے لے، یعنی بیت المال سے کوئی بھی ایسی چیز نہ لے جو اس کا حق نہیں ہے، کہیں ایسے نہ ہو قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے کہ تم نے خیانت کی تھی مال کے اندر۔ یحملہ یوم القیامت، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے، اس خیانت کو اٹھائے ہوئے آئے، فلا اعرفن احدا منکم، تو تم میں سے کسی کو ایسے نہ دیکھوں، لقی اللہ کی، اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، مل رہا ہے، یحمل بعیرن، کہ وہ ایک اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہے، اونٹ کون سا ہے؟ خیانت کا، لہو رغاؤن، جس کے لیے جو اونٹ جو ہے اپنے اندر سے آوازیں نکال رہا ہے، او بقرۃ لہا، یا وہ کسی گائے کو اٹھائے ہوئے ہے، خوارن، جس میں سے آواز آ رہی ہے، او شاتن تیعرو، یا اس کے کاندھے پہ بکری ہے جو ممیا رہی ہے، یہ بتا رہی ہے یہ بکری، یہ اونٹ، یہ گائے، کہ دیکھو اس آدمی نے خیانت کی تھی دنیا کے اندر اور اللہ نے یہاں پہ اس کو سزا دے دی ہے، یہ ہم جو اس کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے نا، ہم خیانت کی وجہ سے ایسا ہوا اس کے ساتھ میں۔ ثم رفع یدیہ، پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اٹھائے، حتی رؤیا بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دینے لگی، فقانا، تو آپ نے کہا، اللہم، اے اللہ، حل بلغتو، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا، کہ میں نے اپنی ذمہ داری پہنچا دی؟ ثلاثاً، 3 مرتبہ کہا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں کیا سمجھاتی ہے، کیا بتا رہی ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی مال آئے بیت المال کی جانب، بیت المال کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ پورا کا پورا مال بیت المال میں جمع کر دے، اور جو ہدیے تحفے آئے وہ بھی جمع کر دے، شریعت کا یہی حکم ہے۔ اگر یہ تحفے آنے ہوتے تو آپ کے گھر پہ آتے،
لیکن آپ کو وہ تحفے دیے گئے کیوں؟ کیونکہ آپ جو ہے زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرنے آئے تھے، اس لیے آپ کو وہ دے دیے گئے۔ اسے آپ اپنا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بھی بیت المال کا حصہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کی امانت ہے، ان کو واپس دے دینی چاہیے۔ آگے حدیث دیکھیں، پیارے نبی صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من كانت عنده مظلمة من اخیہ من عرضه او من شیء، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت پر، آبرو پر زیادتی کی، ظلم کیا، من كانت عنده، جس کے پاس ہو حق، مظلمۃ من اخیہ، اپنے بھائی کی زیادتی کا، من عزہ، اس کی عزت کا یا کسی چیز کا، یعنی کوئی آدمی اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کر دے، کوئی زیادتی کر دے، یا اس کی عزت سے کھیلے، اس کی عزت کو پامال کرے، یا اس کی عزت کو اچھال دے، یا اسی طرح سے کچھ اور بات اس کے حق میں کہہ دے۔ اب پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ تو پیارے نبی نے فرمایا فَلْيَتَحَنَّنْهُ مِنْهُمْ يَوْمًا، تو اسے چاہیے کہ وہ آج ہی اپنی جانب سے اس آدمی سے معافی تنافی کر لے، اس آدمی سے کہہ دے بھائی میں نے آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے، آپ مجھے معاف کر دیجئے، یہ بات کہہ کے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے۔ قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ تو دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے، یعنی کوئی پیسہ کام نہیں آئے گا۔ آج تو رشوت دے کے بچ جاتے ہو، قیامت کے دن رشوت کسے دو گے؟ ہے ہمت دینے کی رشوت؟ وہاں کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی، وہاں تو کسی کے اندر ہمت بات چیت کرنے کی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے سامنے وہی بات کر پائے گا جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا۔ ان کان لہ عمل صالح، اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا، کس کے پاس؟ ظالم کے پاس، اخذ منہ بقدر مظلمتہ، تو جتنا اس نے ظلم کیا ہوگا تو اس کے ظلم کے مطابق اس کی نیکی کو لے لیا جائے گا اور مظلوم کو اس کی نیکی دے دی جائے گی۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ، اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی، اخذ من سیئات صاحبہ، تو مظلوم کی برائیوں کو اس سے چھین لیا جائے گا، فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور مظلوم کی برائیاں ظالم پہ ناد دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے کہ پائی پائی کا حساب ہوگا، انصاف ہوگا، ایک ایک نیکی کا، ایک ایک برائی کا حساب و کتاب ہوگا۔ اس لیے غلط فہمی میں، اندھیرے میں مت رہیے گا، جس کا جو حق ہے دے دیجیے گا۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما عن النبی قال، پیارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، یہ حدیث بھی سب بچوں کو یاد کرنی ہے۔ المسلم، کامل مسلمان، سچا پکا مسلمان وہ ہے، من لسانہ ویدہ، جس کی زبان سے اور ہاتھ سے، المسلمون، دوسرے مسلمان، سلمہ، محفوظ رہتے ہیں۔ یہ سچا پکا مسلمان وہی ہے کہ جس کی زبان سے بھی، جس کے ہاتھ سے بھی مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ مسلمان ہے حقیقت میں۔ والمہاجر، مہاجر کون ہے؟ من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو ان گناہوں کو چھوڑ دے، ان باتوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے، روکا ہے، یعنی تمام گناہوں کو چھوڑ دے، یہ مہاجر ہے۔ مہاجر کیا معنی؟ ہجرت کرنے والا، چھوڑ دینے والا، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینے والا۔ تو معلوم یہ ہوا مسلمان بہتر وہ ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور بہتر مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ وعنہ، انہی عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان علی سقن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے سامان پر ایک آدمی متعین تھا۔ علی سقن النبی، رسول اکرم کے سامان پہ متعین تھا ایک آدمی، یقال لہ، جس کو کہا جاتا تھا کرکرتن، کرکرا، یعنی اس آدمی کو اس نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ فلما مات، تو وہ مر گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، ایک آدمی کا انتقال ہوا، نبی نے کہا جہنم میں داخل ہو گیا۔ فذهبوا، صحابہ گئے، ینظرون الیہ، اس کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا جہنمی ہے یہ، آخر دیکھے تو صحیح وجہ کیا ہے جہنمی ہونے کی۔ فوجدوا عباءۃ، تو ان صحابہ نے ایک چادر کو پایا، عباء، چادر،
قد غنہا جس کو اس نے چوری سے لے لیا تھا, خیانت سے چرا لیا تھا. معلوم یہ ہوا اگر آپ نے بیت المال سے, مسلمانوں کے بیت المال سے جو مسلمانوں کی امانت ہے اس میں سے کسی چیز کو نکال لیا تو آپ جو ہے خائن ہیں, مجرم ہیں, گنہگار ہیں. آپ اس چوری کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کی حفاظت کرنے والا عامر جس نے ایک چادر کو چرایا تھا, ایک چادر کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آج کے وقت میں اگر آپ ایک چادر کو خریدنا چاہیں 50 روپے کی, 70 75 روپے کی, 100 روپے کی, 150 روپے کی اچھی چادر آپ کو مل جائے گی, اور اتنی سی بنیاد پر ایک آدمی جہنم کے اندر داخل ہو گیا. آپ ذرا اندازہ کیجئے یہ خیانت, یہ چوری کتنی خطرناک چیز ہے. اور اگر آپ اپنے اصناف کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اصناف کیسے تھے. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو 5ویں خلیفہ تھے مسلمانوں کے, بڑی پیاری بات ہے, نصیحت کی بات ہے, سمجھیے اس کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا ان کی بیوی بیمار تھی, بلکہ حقیقت تو یہ ہے پیٹ سے تھی, ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ 5ویں خلیفہ تھے. سیرت عمر ابن عبد العزیز بڑی مشہور کتاب ہے, اس کو پڑھیے گا, موقع ہو تو, آپ کے پاس ٹائم ہو تو ان کی بیوی کو بھوک لگی, پیاس لگی, تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا جاؤ خزانچی سے کہنا, خازن سے کہنا جس کو بیت المال پہ متعین کیا گیا ہے کہ امیر المومنین کی بیوی نے آپ سے تھوڑا دودھ مانگا ہے, وہ دودھ دے دیجئے یا کھانا دے دیجئے, انہیں بھوک لگی ہے. جیسے خزانچی نے دروازے کو کھولا, حضرت عمر ابن عبد العزیز کو آواز آئی, کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ حفظہ اللہ, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, آپ کی بیوی نے مجھ سے تھوڑا سامان کھانے کو مانگا ہے. کہا کیوں دے رہے ہو؟ نہیں دے سکتے آپ. کہا کیوں؟ کہا کہ آپ نہیں دے سکتے اس بات کو, یہ مسلمانوں کی امانت ہے. جب تک صبح ہونے کے بعد آپ مسلمانوں سے نہ پوچھ لو کہ عمر ابن عبد العزیز جو امیر المومنین ہیں, مسلمانوں کے خلیفہ حاکم ہیں, ان کی بیوی کو مسلمانوں کے بیت المال سے ایک گلاس دودھ کی ضرورت ہے, وہ ایک گلاس دودھ پینا چاہتی ہیں, کیا امیر المومنین عمر ابن عبد العزیز کو یہ حق حاصل ہے؟ مسلمانوں کیا تم پرمیشن دیتے ہو کہ میں ایک گلاس دودھ اپنی بیوی کو دے دوں؟ عمر ابن عبد العزیز نے اپنی بیوی کو ایک گلاس دودھ نہیں دینے دیا خازن کو. بیوی نے کہا کہ امیر المومنین میرے پیٹ میں آپ جانتے ہیں میں کس حالت سے ہوں, اگر مجھے کھانا نہیں کھایا, مجھے یہ دودھ نہیں ملا تو ڈر ہے اس بات کا کہیں پیٹ میں بچہ مر نہ جائے, ختم نہ ہو جائے. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیوی اگر بچہ مر جاتا ہے تو مر جانے دو, لیکن عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ مسلمانوں کے مال میں, بیت المال میں خیانت نہیں کر سکتا. جب تک مسلمانوں سے نہ پوچھوں میں تمہیں یہ دودھ نہیں پینے دوں گا, اور میں اس دودھ کو تمہیں ہرگز نہیں دے سکتا کہ جس کو پینے کے بعد بچہ دنیا میں باہر آئے, حرام پی کے آئے. یہ مجھے گوارا نہیں کہ میری بیوی کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہو وہ حرام کا کھا کے باہر نکلے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو بیت المال سے ایک گلاس دودھ تک نہیں لینے دیا, کیونکہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے. اور اس آدمی نے جس کا اس حدیث میں ذکر ہوا ہے کرکرا, اس نے مسلمانوں کے بیت المال سے چادر چرائی تھی, جس چادر کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا. تو اس لیے مسلمانوں کے بیت المال سے کسی چیز کو چرانے کی کوشش مت کیجیے گا, ورنہ انجام اور نتیجہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. آگے والی حدیث دیکھیں, وعن ابی بکرۃ نفیع ابن الحارث رضی اللہ عنہ عن النبی قال, اللہ کے نبی نے فرمایا یوم النحر, عید الاضحیٰ کے دن, قربانی کے دن, فی مکہ, مکہ کے اندر, حجۃ الوداع کے موقع پہ, جس سال آپ نے حج کیا اس سال کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, حجۃ الوداع کے حج کو. تو آپ نے وہاں فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ, بے شک تمہارے خون, وَأَمْوَالَكُمْ تمہارے مال, وَأَعْرَاضَكُمْ تمہاری عزتیں, علیکم تمہارے اوپر, حرام ایسے ہی حرام ہیں, کا حرمت یومکم ھذا, جیسا کہ تمہارا آج کا یہ دن حرمت والا ہے, عظمت والا ہے, ادب والا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان کی عزت ہونی چاہیے, اس کے مال کی حفاظت ہونی چاہیے, اس کے خون کی حفاظت ہونی چاہیے. فی بلدکم ھذا, تمہارے اس شہر میں, فی شہرکم ھذا, تمہارے اس مہینے کے اندر, جس طرح یہ مکہ شہر امن والا ہے, جس طرح یہ مہینہ حج ذی قعدہ ذی الحجہ کا
حرمت والا ہے، امن والا ہے، شانتی والا ہے، سکون والا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کی عظمت، عزت، اس کی آبرو کا خیال ہونا چاہیے۔ جیسے تم خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہو، ایسے مسلمان کی عزت کا بھی احترام کرو۔ وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ فَيَسْأَلُكُمْ، تو وہ تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا، ان اعمالکم، تمہارے اعمال کے بارے میں، تمہاری اچھائیوں برائیوں کے بارے میں۔ انا، خبردار، پیارے نبی نے فرمایا، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي، تم میرے بعد کفارن، کافر مت بن جانا۔ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے۔ اللہ اکبر، پیارے نبی کتنی پیاری نصیحت کر رہے ہیں۔ آج ہماری بہت ساری ماؤں بہنوں نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا، ذرا سی دنیا کی خاطر انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر غیروں سے شادیاں کر لی، نکاح کر لیے۔ تو پیارے نبی نے جو بات کہی تھی وہ آج ہمارے سامنے صحیح دکھائی دے رہی ہے۔ انا، خبردار ہو جاؤ، لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہنچا دے میری باتیں۔ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَن يُبَلِّغُهُ أَن يَكُونَ أَوْعَنَهُ مِن بَعْضِ مَن سَمِعَهُ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے تو سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ اس بات کو یاد کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں آپ کو باتیں سمجھا رہا ہوں، آپ مجھ سے یہ باتیں سن رہے ہیں، اور یہی باتیں آپ کسی اور کو بتاتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے آپ کو یہ بات بتائی تو وہ آدمی جس کو آپ نے بات بتائی ہے آپ سے زیادہ اس بات کو محفوظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، لیکن آپ بھول جاتے ہیں، جبکہ آپ نے ڈائریکٹ مجھ سے سنا ہے اور اس نے آپ سے سنا ہے۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سننے والا جو ہے سنانے والے سے زیادہ محفوظ کر لیتا ہے، بات کو یاد کر لیتا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، انا هل بلغت، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ قلنا، صحابہ نے کہا، نعم، ہاں اللہ کے رسول، اللہم شہد، اللہ تو بھی گواہ رہے، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا۔ یہ ایک دو حدیثیں اور انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے، پھر باب مکمل ہو جائے گا۔ وعن عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ حدیث جو ہے بڑے اچھے انداز میں اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ بیت المال کا جو مال ہوتا ہے ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جو ہدیے تحفے آتے ہیں اس کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر۔ صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من استعملناه منکم على عمل، کہ تم میں سے جس کو میں نے کسی کام کا عامل متعین کیا، میں نے کسی کام پر مقرر کیا، فَكَتَمْنَا مِخْيَةً، پھر اس نے ہم سے چھپا لیا ایک سوئی کو، فما فوقہ، یا اس سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی چیز کو۔ سوئی کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے ایک سوئی بھی چھپا لی بیت المال کی، اس کے بارے میں ذکر ہے، کان غموما یاتی بہ یوم القیامت، تو یہ خیانت ہے، یہ سوئی کو چھپانا بھی، یہ سوئی کو چھپانا بھی خیانت ہے، جسے وہ انسان قیامت کے دن لے کے آئے گا۔ فقام الیہ رجل اسود من الانصار، اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، تو ایک آدمی انصار میں سے اسود، جو کہ سیاہ فام تھا، بلیک کلر تھا، کانا کنوٹا تھا، وہ کھڑا ہوا، کأنی انظر الیہ، گویا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ یہ صحابی عدی ابن عمیرہ کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے انصار میں سے ایک آدمی، اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ فقالا، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اقبل عنی عملک، مجھ سے قبول کیجئے، کیا کیجئے؟ یہ ذمہ داری، یعنی آپ نے مجھے جو ذمہ داری سونپی ہوئی ہے، جو مجھے آپ نے حاکم بنایا ہے کسی دوسرے شہر کا، کسی دوسرے عہدے کا، یہ مجھ سے واپس لیجئے۔ قال وما لک، تجھے کیا ہو گیا؟ آپ نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں ذمہ داری واپس دے رہا ہے؟ میں نے تو ذمہ دار کسی اور کو بنایا کسی کام کا، تو دوسرے کام کا ذمہ دار ہے۔ اب یہ آدمی کہتا ہے انصار کا، سمیتو کا تقوم کذا وکذا، اللہ کے رسول، میں نے ابھی آپ کو ایسا اور ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ آپ نے کہا اگر بیت المال کی ایک سوئی بھی چھپا دی تم نے، یا تم سے مس ہو گئی، تم نے خیانت کر دی، تو قیامت کے دن اس خیانت کے ساتھ میں تم آؤ گے۔ تو اللہ کے رسول، وَأَنَا أَقُولُ هُنَا، اور میں بھی ابھی یہی بات کہہ رہا ہوں
हाँ, अल्लाह के नबी ने कहा मैं तो अभी ही बात कहता हूँ जो मैंने ऊपर बयान की, सही बात है। मन इस्तअमलनाहु अला अमलिन, कि मैंने तुम में से जिसको किसी काम का आमिल मुतय्यन किया, फलयजीअ बिक़लीलिही व कसीरिही, तो वो जितना भी लाए, मान कम हो या ज्यादा हो, जितना भी हो हमारे पास लेके आए, वो मुझे दे दे, मेरे पास जमा कर दे। फमा उतिया मिन्हु अखज़ा व मा नुहिया अन्हु इंतहा, जितना उसको उसमें से दे दिया जाए वो ले ले, और जितना उससे रोक दिया जाए उससे बाज आ जाए। अब समझिए, सहाबी रसूल ने जब सुना कि खयानत का अंजाम इतना खतरनाक है कि जहन्नम के अंदर जाना पड़ जाएगा, तो फौरन अपने ओहदे को छोड़ दिया। अल्लाह के नबी, मैं इस ओहदे से इस्तीफा देता हूं, आप किसी और को जिम्मेदार बना दीजिए। दूसरी बात, प्यारे नबी ने यह फरमाया कि जितना भी माल आपके पास आए बेतुल माल के, तो आप उन सबको अल्लाह के रसूल के पास या आज के मौजूदा जमाने के अंदर जो हाकिम वक्त है, मुसलमानों का बादशाह है, उसके पास जमा कर दे। उसमें से वो जितना चाहेगा आपको दे देगा, आपकी मेहनत का, आपकी जिम्मेदारी का। और जितना ना दे तो आप उससे बाज रहे। आप ये ना कहेंगे मुझे तो और चाहिए, जितना वो हाकिम आपको दे दे उस पर राजी हो जाना चाहिए। ये मसला यहाँ बयान किया जा रहा है। अगर खयानत कर दी तो जहन्नम आपका ठिकाना है। वहां अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला अन्न रसूलुल्लाह क़ाला, प्यारे नबी ने फरमाया, अतदरूना मन मुफलिसु, क्या तुम जानते हो मुफलिस आदमी किसे कहते हैं, गरीब आदमी किसे कहते हैं? क़ालू, सहाबा ने कहा, अन मुफलिसु फीना, हमारे अंदर गरीब वो है, मन ना दिरहम न हो, जिसके पास दिरहम ना हो, पैसे ना हो, वला मता माल दौलत ना हो। फ़क़ाला, तो आपने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत के अंदर मुफलिस वो होगा, मैयाती, जो आएगा यौमल क़ियामत, क़ियामत के दिन, बेसलातिन, नमाजों के साथ, व सियामिन, रोज़ों के साथ, व ज़कातिन, ज़कात के साथ, यानी क़ियामत के दिन उसके बाद नमाजें भी होंगी, रोज़ा भी होगा, ज़कात भी होगी। व याती क़द शतम हाज़ा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी। व क़ज़फ़ हाज़ा, किसी पे बहतान बांधा होगा। वह अकना माना हाजा, किसी का मान खाया होगा। वह सैफा का दमा हाजा, किसी का खून किया होगा। वह ज़राबा हाजा, किसी को पीटा होगा, मारा होगा। ये सारी बुराइयां उसके अंदर होंगी। अब क्या होगा? फयोता हाजा मिन हसनातिही, तो उसकी नेकियों को लिया जाएगा। वह हाजा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातहु क़ब्ल अन युक़ज़म अलैहि, तो प्यारे नबी ने फरमाया इसकी नेकियां ली जाएंगी जालिम की, और मजलूम को दे दी जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातहु, और अगर फैसला होने से पहले पहले इस जालिम की नेकियां खत्म हो गई, उखिज़ा मिन खतायाहुम, तो उन मजलूमों की बुराइयों को लिया जाएगा, उनकी खताओं को, फतुरहत अलैहि, इस जालिम पे डाल दिया जाएगा, सुम्मा तुरह फिन्नार, फिर उसको जहन्नम के अंदर फेंक दिया जाएगा। ये हदीस पाक कितने वाज़े अंदाज में समझा गई है। आप नमाजी हो, रोजेदार हो, हाजी हो, सदका खैरात करने वाले हो, नेक इंसान हो, कितने भी हो, अगर आपने किसी का हक मारा होगा तो जब तक वो हक नहीं दे देंगे आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, आपका ठिकाना जहन्नम है। आखिरी और प्यारी हदीस, वअन खौलत बिन्त सामिर अंसारिय्यति रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत, हज़रत खौला बिन्त सामिर अंसारिया कहती हैं, क़ालत, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह फरमाते हुए सुना, इन्न रिजालन यतखव्वज़ूना, बेशक कुछ लोग ऐसे हैं, यतखव्वज़ूना, जो नाजायज कब्जा कर लेते हैं, तसर्रुफ कर लेते हैं, फी मालिल्लाह, अल्लाह के माल में, बगैर हक़्क़िन, ना हक, नाजायज, फलहुमुन नार यौमल क़ियामत, चुनांचे क़यामत के दिन ऐसे इंसानों का ठिकाना जहन्नम की आग है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं कि जिनको बैतुल माल का जिम्मेदार बनाया जाए, या किसी मदरसे का, मस्जिद का जिम्मेदार बना दिया जाए, ओहदा दे दिया जाए, और वो उस ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करें, उसमें से पैसा निकाल के खा जाएं, हिसाब ना दें कितना पैसा इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है, कहां से कितना आया है, उसके अंदर हेरा फेरी कर दे, नाजायज कब्जा करना, उसके अंदर जितना देना चाहिए था उससे ज्यादा किसी को दे दिया, या जितना इस्तेमाल करना चाहिए था उससे ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, तो ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है। आज हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर ऐसे लोगों की भरमार है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मदारिस के मसले का हो, मस्जिद का मसला हो, बैतुल माल का मसला हो, इन मसलों के अंदर नाजायज कब्जा कर लेते हैं और उस ओहदे को छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो बहरहाल ये थी वो हदीसें जो हमने आज पढ़ी, बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट हदीसें थी, मामलात के ताल्लुक से, मसाइल के ताल्लुक से, हुकूक के ताल्लुक से,
تو ہم سب کو ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو ان کے حقوق دینے چاہیے، کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک کے ظلم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور کسی کو ستانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔